شعبے میں کام کرتی ہیں، اور ظاہر ہے ابھی ہمیں بابا لطیف نے رسمی شعبے کے اندر حالات بتا دیے تھے مزدوروں کے، تو جو غیر رسمی شعبے سے جن عورتوں کا تعلق ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے لیے کس طرح کے حالات ہوں گے، اور کبھی بھی وہ سازگار نہیں ہو سکتے، اور بجٹ ان کے ساتھ بہت ناانصافی کرتا ہے۔ عورتوں کو مل تو کم اجرت رہی ہے مرد کی نسبت، ان کے کیئر ورک کے گھر میں اور گھر جا کے کام کرنے کے اوقات کار ملا کے، کام کی جگہ کے اوقات کار کو ڈال کے ان کے اوقات کار زیادہ ہیں، مردوں کی نسبت ان کی اجرت کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی سوشل سیکیورٹی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی سہولت ان کے لیے پینشن کی سہولت انفارمل سیکٹر میں موجود نہیں ہے۔ زچگی اور بچگی کے جو ان کے مسائل ہیں وہ بجٹ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ان کی شک ایسی نہیں شامل کرتا، کوئی نئی سماجی تحفظ کی اسکیم بجٹ نہیں لے کے آتا جو ہمارا انفارمل سیکٹر کی خواتین کے لیے بہت زیادہ ایک ہمارا کنسرن موجود ہے۔ اب دفاعی بجٹ اگر ہم کہیں کہ 20% بڑھا دیا جائے، جو کہ 2.55 سے بڑھا کے 3 ٹریلین روپے کر دیا جاتا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحت تعلیم نگہداشت جس کو ہم کیئر اکانومی بولتے ہیں، اس میں خواتین کی معاشی ترقی کے لیے جو مختص وسائل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، محدود تو ہے ہی، ہم تو انہیں کہیں گے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی کی بھی پہلے کامریڈ فاروق نے بھی بات کی تھی۔ اب قرضوں کی ادائیگی کے اوپر ہم سارا جو اس کا بیشتر حصہ ہے وہ ہم اس پہ 8.2 ٹریلین روپے خرچ کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے، جو کیا جائے گا، اور یہی ہمارے بجٹ کا سب سے اہم حصہ ہوگا جس پہ کامریڈ فاروق نے بات کی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں خواتین جو ہماری آبادی میں تقریباً 52% ہیں، ان کی صحت پر، ان کی تعلیم پر، ان کے سماجی تحفظ پر، ان کے باوقار روزگار کے لیے کوئی نمایاں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عورتیں کم از کم 5 سے 7 گھنٹے بلا معاوضہ کیئر اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس میں ہمارے ڈے کیئر سینٹر آ جاتے ہیں، بزرگوں کی دیکھ بھال، بچوں کی نگہداشت کا کام آ جاتا ہے۔ بابا لطیف نے ذکر کیا ہے گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کا، زراعت، گھریلو ملازمین جو ہیں عورتیں، ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، یہ ابھی تک بہت زیادہ ان کے مسائل ہراسانی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، کم اجرت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کام کے لیے ان کو کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے۔ ان شعبوں میں لیبر قوانین کے نفاذ اور خواتین کے تحفظ کے لیے نئی پالیسی کوئی، اور اس کے لیے بجٹ اناؤنس نہیں کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان جس موسمیاتی بحران سے پچھلے کچھ عرصے سے گزر رہا ہے، جو ہماری کلائمیٹ سے ریلیٹڈ پالیسی، اور اس کا اثر جو ہے بھگتنا عورت کو ہی زیادہ پڑتا ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، یا ان کے مویشیوں کا نقصان ہو، یا انہیں کچھ نقل مکانی کرنی پڑے، تو ان سب کے اثرات ہم دیکھتے ہیں عورت پر زیادہ ہوتے ہیں، اور حکومت اپنی پالیسیوں میں اس بات کو نظر انداز کرتی ہے کہ ہمیں عورت کے لیے بہتر آگے کیا کرنا ہے۔ ہم جو کلائمیٹ کے لیے بھی اگر کوئی بجٹ مختص کیا جائے تو اس میں جینڈر رسپانسو ہم کلائمیٹ بجٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے۔ جسٹ ٹرانزیشن کا کانسیپٹ کہتے ہیں جی، اب پوری دنیا میں بات چل رہی ہے اور یہاں بھی چل رہی ہے کہ ماحولیاتی منصفانہ منتقلی جو ہے وہ منصفانہ ہونی چاہیے، ماحولیاتی منتقلی۔ تو کیا وہ جینڈر لینس کو، عورت کے لینس کو رکھتے ہوئے کوئی بات ہماری حکومت بھی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ بجٹ، یہ والا بجٹ کہتا ہے کہ ہم مالیاتی استحکام کی بات کر رہے ہیں اور ہم قرض دہندگان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بجٹ خواتین کی معاشی خود مختاری کو بھی ذہن میں رکھے، باعزت روزگار کو ذہن میں رکھے، سماجی تحفظ اور نگہداشت کی معیشت کو ذہن میں رکھے، اور پاکستان میں اگر ہم کسی قسم کی جامع تبدیلی، پائیدار ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بجٹ میں خواتین کو صرف فلاحی اسکیموں کا حصہ نہ بنائیں کہ اب بے نظیر انکم سپورٹ آ گیا ہے، اس طرح کے کوئی پروگرامز آ گئے ہیں۔ خواتین کو ہم مستقبل میں معیشت کی مرکزی قوت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔